السلام علیکم دوستوں، میں اور آصف آپ کے سامنے ہیں، اور ہم آج بات کرنے والے ہیں آج میڈیا میں جو اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں۔ کلیئر اس سے کلیئر الفاظ نہیں ہو سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ کہتے نہیں آپ کو میرے کوئی جی ساتھ ہے، تمہارا بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنا نظریات، اپنا دین کسی پہ ٹھونسے؟ لکم دینکم ولی دین۔ یہی صورتحال ہے خطرناک قسم کی سر۔ مطلب قرآن میں یہ چیزیں اور یہ اتنی واضح ہیں، ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کنفیوژن کی، غلط فہمی کی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں حامد میر غدار ہے، آسمہ شیرازی غدار ہے، اور جو آپ کو پتہ ہی ہے ایک لمبی لسٹ ہے، جی کچھ لوگ ایسی ڈیمیجنگ چیزیں کرتے ہیں قوم کے، ملک کے، کسی خاص طبقے کے، کسی پارٹی کے خلاف، جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں کسی کو، کسی کے ایمان کا، کسی کی حب الوطنی کا، کسی کے، آپ اپنی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے معاملات سنبھالیں، یہ آپ کا کام ہے۔ چاہے آپ صحافی ہیں، چاہے آپ ویور ہیں، چاہے آپ سٹیزن ہیں، چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں، چاہے جو مرضی ہیں، اٹ از اپ ٹو یو، رائٹ؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امپارشل ہونا آج کل کوئی بات نہیں ہے، یا تو آپ رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ پہ ہوں۔ وہ پاکستان میں بھی اسی لیے وہ میڈیا کو، امریکن میڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ CNN کا ایک کلیئر کٹ ویو ہے اور فاکس کا ایک کلیئر کٹ ویو ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ نہیں جی میں امپارشل ہوں، آپ کو کسی کا ویو لے کے چلنا ہے۔ دیکھیے، آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ایک واضح رائے ہونا چاہیے۔ ہاں، رائے ہونی چاہیے آپ کی۔ وہ ایک میاں بیوی فلم دیکھ رہے تھے، تو وہ ایک رومانٹک سا سین آیا، وہ بڑے اس سے پیار سے باتیں کر رہا تھا آدمی، تو بیوی نے اسے ماری کونی، اس نے کہا دیکھو کیسے یہ کر رہا ہے، تو مجھ سے ایسے کیوں نہیں کرتے پیار سے باتیں؟ اس نے کہا یہ 5 کروڑ لیتا ہے یہ کرنے کے، وہ کہتے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اس کا رومانس۔ مجھے دیکھنا سر، CNN اگر کوئی چیز کر رہی ہے، CNN از اے کارپوریٹ میڈیا، وہ اس کے پیسے لیتے ہیں، انہیں پیسے ملنا بند ہو جائیں گے اگر وہ نہیں کریں گے تو۔ CNBC، CNN، فاکس، یہ سب دیز آر بزنس امپائرس۔ ہاں، بزنس امپائر لیکن تو پاکستان میں بزنس امپائر ہی ہے۔ جب ہم نے شروع اپنے اس پہ کیا تھا، یہ تو سارے پھر آپ بزنس امپائر تو شروع منافق ہوئے ہیں۔ مت اب یہ بنے نا، پھر آپ سامنے آ جائیں، کہہ دیں کہ جی میں اس کا حصہ ہوں، اس کے جنگ گروپ ہے، چاہے ایکسپریس ہے، چاہے ٹریبیون ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ کہیں جی میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے مفادات اور میرے مفادات ایک ہیں، جس سے بھی ہمارے مفادات ٹکرائیں گے ہم اس کے خلاف ہیں۔ بات ختم ہو گئی نا، آپ کو سمجھ آ گئی یہ چیز، ٹھیک ہے؟ دوسرے کو کافر کہنے سے، یا دوسرے کو غدار کہنے سے، یا دوسرے کو آپ کرنے سے، یہ جو آپ کے ایول وکیل ہوتے ہیں جو کورٹس میں مقدمے لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے کی کریڈیبلٹی کو آپ خراب کر دیں تو آپ کا کیس اسٹیبلش ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے، جی ہاں، بالکل۔ اب بجائے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ثابت کرنے کے، آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو غلط ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نئے لوگ ہیں چاہے پرانے لوگ ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی بیلنسڈ کام کر رہے ہیں، جو یہ تو نہیں کہتے کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، یا یہ غدار ہے، یا یہ محب وطن ہے۔ وہ آپ کو انالیسس کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر ایسے ہے، پھر ویسے ہے۔ سسٹم خراب ہے، سسٹم سب کے لیے خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ سسٹم ہر ایک کے لیے بالکل صحیح کہا۔ اب آپ کے لیے، آپ کو یہ کافی ہے کرنا، جیسے ابھی شہریار صدیقی کہ شہریار افریدی ادھر آئے ہوئے تھے امریکہ میں، سیکورٹی چیک سے گزرے، ان کے پھر اب جیسے وہ ہوتا ہے بے شمار الٹی سیدھی فوٹو شاپ تصویریں آ گئیں، یہ آ گیا۔ اب ایمبیسی نے اس کی وضاحت کر دی، وہ آپ کو سامنے نظر آ گیا، جنہوں نے لوگوں نے جو اوریجنل تصویریں تھیں کسی اور کی جو تلاشی ہو رہی تھی وہ دکھا دی، اس کی شکل اس پہ لگائی تھی وہ دکھا دی، ٹھیک ہے نا؟ ڈی بنک کر دیا آپ نے، اب کر دیا، انہوں نے اپنا کام کیا تھا، آپ نے اپنا کر دیا، نہ وہ غدار ہیں نہ آپ غدار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس طرح ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جی پابندی نہیں۔ سیاست میں اس کال ڈرٹی پالیٹکس میں کسی کے خلاف زبان کوئی استعمال کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔
ڈرٹی دیکھیے ڈرٹی پالیٹکس جو ریڈنڈنٹ ہے، آپ ایک کہہ لیں گے ڈرٹی کہہ لیں یا پالیٹکس ایک ہی بات ہے. ایک ہی سو بات. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، آپ جو مرضی کریں، جو مرضی کہتے ہیں، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہوا میں کہ ماریں ضرور ماریں، لیکن جب میری ناک سے تھوڑا سا پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کریں، دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. بالکل. بے شمار ایسے صحافی ہیں، بے شمار رائٹر ہیں جنہیں میں انتہائی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ مطلب دن کو رات بنا دیتے ہیں، کوے کو سفید بنا دیتے ہیں، وہ سچ کو جھوٹ بنا، لیکن ان کا یہ کمال ہے، وہ یہ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو ان سے بچیں. جی. ٹھیک ہے نا، انہیں چھوڑ دیں. آپ کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، نالج ہے، تو اسے ڈی بنک کریں رسپیکٹیبل طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے. تو آپ پھر ان سے مختلف ہوئے. اگر انہوں نے گالی دی اور آپ نے جواباً گالی دے دی، تو ہاؤ آر یو ڈفرینٹ؟ تو وہ بات ہے کہ اگر ہم ایسے ہیں تو ڈی بنک کر کے وہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریچ دیم. کیسے؟ آپ ٹویٹر کے تھرو ریچ کریں گے ان کو ڈی بنک کرنے کے لیے. آپ کیسے ریچ کریں گے ان کو؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں اگر گدھے نے آپ کو دولتی ماری، آپ گدھے کو دولتی نہیں ماریں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ دولتی ماریں گے تو آپ کیا ہیں پھر؟ اگر آپ وہی چیز کریں گے جو دوسرے نے کی، اس کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے، سمپل سا طریقہ ہے. شہریار آفریدی، اس کی پتلون اتر گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تصویر دے دی انہوں نے، آپ نے اوریجنل تصویر دے دی کہ جی یہ اوریجنل تصویر ہے، تھینک یو ویری مچ. اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہو گئی. لیکن یہ کہ ہم انسان ہیں، ہمارے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، اور ہم ساؤتھ ایشین چونکہ مسالے بہت کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے جذباتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ویری گڈ ایگزامپل. تو ہر چیز میں ہم جذبات کو لانے سے نہیں، ہم کہ جی نیوزی لینڈ کو سبق سکھانا ہے، نیوزی لینڈ کا سبق سکھانا، ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب رمیز راجا نے کہا جی ہم سب سے بہتر ٹیم بن کے سبق سکھائیں گے تاکہ وہ ہمارے پاس کریں، لیکن ہم سبق سکھائیں گے انہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ابھی کہ کل کو نیوزی لینڈ کے ویزے کھل جائیں نا، اگر آپ کو آدھا پاکستان جائے، آئی کین ٹیل یو دیٹ. ہاں، وہ یہ تو کہتے ہیں افغانستان میں جو لوگ گئے، آپ پاکستان میں کہیں ذرا ہر شہر میں کہ یہاں سے ایک جہاز جا رہا ہے، دیکھو پورا پہنچ جائے گا، ایئرپورٹ توڑ دے گا. وچ از اوکے، کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کے انوائٹ کرنے پہ نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ آگے تھے، تو آپ بھی جائیں، دیٹس فائن، دیٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن یہ کہ اپنے قول و فعل کو آپ اس میں اتنا تضاد نہ رکھیں. اگر آپ یہ کریں کہ ہم نیوزی لینڈ کو وہاں جا کے سبق سکھائیں گے تو پھر اور بات ہے. کہ جی اچھا ٹھیک ہے، ہمیں مان لیتے ہیں. سو آپ مجھے بتائیے، چلیں ہم یہ اس کا یوٹیوبرز والا چیپٹر جو ہے وہ آگے پھر زیادہ ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر پکچر اینڈ ویئر از اٹ گوئنگ؟ سر ابھی تک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پکچر جو ہے یہ کس طرف جائے گی. یعنی اس کا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ ڈنڈا لے کے بھاگ گیا، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گیا خان. تو اس طریقے سے اگر اس کا کوئی ایک کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہوگا وہ ہیڈ لائن جو ہوگی، وہ ہیڈ لائن کیا ہوگی؟ اس چیپٹر کے حساب سے ہوگی نا ہیڈ لائن، جو بھی آپ دیکھیں، چیپٹر شروع کریں. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری اٹینشن سیکھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، بالکل. کہ ہم دیکھیں او خان نے ڈنڈا اٹھا لیا تو پھر ٹھیک ہے. آپ کے کانٹینٹ کی کوالٹی، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کی پریزنٹیشن اگر یہ اٹریکٹ نہیں کر سکتی لوگوں کو، اور آپ سنسنی سے کر رہے ہیں، تو سنسنی تو زیادہ دیر نہیں چلتی نا سر. ٹھیک ہے نا، اب تھوڑی دیر کچھ عرصہ چلیں گے، کچھ اب دیکھیں، اس کی ویری کلیئر اگزامپل ہے. یہ سب لوگ آلموسٹ سیم ٹائم پہ شروع ہوئے تھے، ارشاد بھٹی سے لے کے اور سارے جتنے بھی ہیں، صدیق جان، عدیل وڑائچ، عمران ریاض خان، ساجد گوندل، اظہر صدیق، یہ عرفان ہاشمی، سب لوگ ایک سملر پروفائل کے لوگ ہیں. ٹھیک، اب ان لوگوں کی ریڈرشپ میں، ان کی ویورشپ میں، ان کے فالوورز میں ایک تو ویسے ہی زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، بالکل. سمپل سی بات ہے کہ وہ فرق کیوں ہے؟ اگر ایک جیسی بات کرتے ہیں، سملر بات کرتے ہیں، تو فرق کیوں ہے؟ اگر آپ اس چیز کو انالیسس کر لیں، اس کا صدیق جان کی ویڈیوز
فیاض راجہ، ابراہیم راجہ، عرفان ہاشمی، سب لوگ ہیں نا، ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں ہوگا۔ میں کل عمران ریاض کے وہ اس پہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پیج پہ، ایک ویڈیو میرے ذہن سے ابھی اس کا نام نکل گیا، اس کے یوزلی 300 to 400,000 کے درمیان ہوتے ہیں ویورز، ٹھیک ہے نا، کہ ہر سیگمنٹ کے اس ایک ویڈیو کے 1 پوائنٹ سم تھنگ ملین ہے اچھا ایک پرٹیکولر ویڈیو ایک ویڈیو کے۔ وہ ابھی میں آپ کو دیکھوں، میں ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں جب آپ نیکسٹ ٹائم بات کریں پھر میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ تو میری باٹم لائن اس پورے سیگمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وی ہیو مووڈ سگنیفیکنٹلی فرام ہمارے، جس طرح ہم نے سیاست میں بڑے بڑے بت توڑے اور اس نظام کا جو اسٹرینگل ہولڈ تھا، شکنجا تھا، اس سے ہم نے لوز کیا، ختم تو نہیں ہوا ابھی تک، لوز کیا، اسی طرح میڈیا میں بھی یہ ہوا ہے، ہم نے اسے بہت بڑی حد تک ہلا دیا ہے پرانے نظام کو۔ لیکن آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ نے وہی بننا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح لوگوں کو سینسیشنلائز اور ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح حب الوطنی اور غداری اور ایمان اور بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ دینے ہیں؟ تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے؟ آئی تھنک ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی اف وی اسٹارٹ گوئنگ تھرو، اس میں ہم پھر ساتھ ساتھ اس کے کریں گے، چینل سے بھی جاتے جائیں گے، اور پھر ہم ہر ایک کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں کر کے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا سٹینس ہے، ان کی ویڈیوز کیسے ہیں۔ جیسے عمران کی میں نے بتایا آپ کو کہ ایک ویڈیو نے ملین سے زیادہ ویوز لیے، ٹھیک ہے۔ اب اٹس اے ویری گڈ اسٹڈی اینڈ ویری سمپل اسٹڈی کہ بھئی یہ ویڈیو باقی ساری ویڈیو سے کیوں مختلف ہے، کیونکہ آپ کے سبسکرائبر بھی اتنے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی وہی ہیں، آپ کا لیبل بھی وہی ہے، آپ کا چینل بھی وہی ہے، اور آپ کے جنرلی ویوز بھی اسی ایک رینج میں ہوتے ہیں بال بال۔ تو کیا ہوا کہ یہ ویڈیو 1 ملین سے زیادہ، اور آپ باقی ویڈیوز کو اس ڈائریکشن میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر آپ نے بہت ہی اوورلی سینسیشنلائز کر دیا کسی چیز کو، اور میں نے جا کے دیکھا کہ یار یہ تو آرڈنری سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے جو کر رہا تھا، تو پھر میرا آپ کے خیال میں کیا ہوگا کہ یو تھنک کہ نیکسٹ ٹائم آئی ول گو اینڈ سی، ادر دین جو آپ کے وہ ڈیڈیکیٹڈ ویور ہیں جو سینسیشنلائز ہونا چاہتے ہیں، جو آپ کی بڑکوں پہ اور آپ کی گالیوں پہ اور آپ کے ان پہ تانوں تشنیع پہ جو کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ، تو پھر دیٹس فائن۔ یہ جتنے بھی دو طرح کے، جو ایک تو ڈائریکٹ ہمارے ففتھ جو ہمارا ستون ہے ریاست کا، ایک تو اس کے ڈائریکٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے سپورٹڈ یا اسپانسرڈ ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن عام تاثر ان کے بارے میں یہی ہے کہ جی یہ لوگ ان کے، اور ہو بھی سکتا ہے، اور اگر آپ کو ایک جنگ لڑنا ہے تو اس جنگ میں آپ کو اس طرح کی ٹیکٹکس یا اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہماری 5th جنریشن وار ہے، انفارمیشن ڈس انفارمیشن سے ہمیں ڈیل کرنا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ آف دی ایکویشن جو ہے نا سر، دوسری سائڈ جو ویورز ہیں، ہم لوگ ہیں، جو ہم ہمیں بھی اپنی گیم پک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ صرف ان لوگوں کو ہی پروفیشنل اور انفارمڈ اور پریپیئرڈ اور ریسرچڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ہے نا۔ دن میں لمیٹڈ آورز ہیں، آپ چلیں، آپ کے کام اجازت دیتا ہے یا آپ کے مصروفیات اجازت دیتی ہیں، آپ تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں وہ، لیکن باقی سب کے لیے تو لمیٹڈ ہے وہ، بالکل بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ کسی پوائنٹ پہ جا کے آپ کو یہ فیصلہ کرنا کہ یار میں کیا کیا دیکھوں گا، کیا کیا نہیں۔